نے پوچھا گیا کہ یہ تمہارے ساتھ یہ بزرگ شخص کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے والد ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر تمہارے والد کا احترام لازم ہے، اپنے والد کا احترام لازم کرو اور ان کے آگے آگے مت چلو اور ان کے بیٹھنے سے پہلے تم مت بیٹھنا، اور فرمایا انہیں گالی مت دینا کبھی، اور فرمایا ان کا نام لے کر کبھی انہیں نہیں پکارنا۔ اس کی تشریح نہیں کرتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بصرہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک راستے میں جا رہا تھا تو مجھے حضرت ابو ہریرہ ملے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں اپنے والد کے ساتھ جا رہا تھا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ یہ بزرگ تمہارے ساتھ جو آ رہے ہیں چل رہے ہیں کون ہیں؟ تو کہا کہ یہ میرے والد کی دعا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ تم پر تمہارے والد کا احترام لازم ہے، اور فرمایا والد کے مقام مرتبے کو بتاتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی جس چھت پر اپنے والد کے چھت کے منڈیر پر کبھی کھڑے مت ہونا۔ لیکن فرمایا کہ کل میں آیت پڑھی اور قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کے سامنے اف بھی نہ کرو۔ تو گویا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ والد کا یہ مقام ہے کہ جب تم ان کی چھت کے منڈیر پر چڑھو گے انہیں پتہ چلے گا کہ میرا بیٹا چھت کے منڈیر پر آ چکا ہے، تو کہیں ان کے دل کو دھچکا نہ لگے کہ میرا بیٹا چھت سے گر جائے اور اسے چوٹ لگ جائے، اسے چوٹ لگ جائے۔ تو اتنا، اور یہ اف کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، اور یہ اف جو ہے اولاد کی طرف سے نہیں ہے بلکہ انجانے میں تکلیف آپ کو لگی، چوٹ آپ کو لگی، والد کو اپنے بیٹے سے ایسی محبت ہوتی ہے، بیٹیوں سے ایسی محبت ہوتی ہے کہ ان کی تکلیف بھی وہ برداشت نہیں کر سکتے اور ان کی تکلیف سے خود انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اپنے والد کے چھت کے منڈیر پر بھی مت چڑھنا کہ کہیں اس سے بھی انہیں تکلیف نہ ہو جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اپنے والد کی سامنے پیش کیے گئے ہڈیوں کو مت چوسنا، ان کے چوسے ہوئے چوسنے والے ہڈیوں کو مت چوسنا۔ مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں آج تو لوگ باپ کے ساتھ کھانا ہی نہیں کھاتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد حضرت عمر کے ساتھ ایک ہی برتن میں کھانا کھاتا، ایک برتن میں کھانا کھاتا، اور پھر فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تم جس بوٹی پر تم ہاتھ ڈالنے جا رہے ہو کہیں اس بوٹی اور اس ہڈی پر تمہارے والد کی نگاہ بھی نہ ہو، اور کہیں ان کی چاہ ہو ان کو اٹھانے کی اور تم اٹھا دو، تو کہا ایسا بھی نہ کرو۔ ایک مطلب ہے والد کی ہڈی کو چوسنے سے منع فرمایا، اس کا مطلب یہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ ایک برتن میں کھانا کھاتا تھا اور صرف شوربے اور اتفاق کرتا تھا، بوٹی نہیں لیتا تھا۔ تو فرمایا کہ بوٹی کیوں نہیں لیتے تھے؟ کہا اس لیے کہ کہیں میرے والد عمر کی بھی نگاہ اس بوٹی پر نہ ہو اور میں وہ بوٹی لے لوں اور میرے والد کی دل کو تکلیف ہو جائے۔ تو ایسی تکلیف کی صحابہ کرام والد کے حوالے سے برداشت کرنا دوا نہیں کرتے تھے۔ یہ ظاہر کہ آج تو لوگ والد کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں اور ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ادب سکھائیں، اور اس پہ سب سے زیادہ فرض عائد ہوتا ہے والد کا ادب سکھانے کا جو ذمہ ہے وہ والدہ کا ہے۔ اور والدہ کیا کرتی ہے؟ گھر میں کوئی بدماشی کرتا ہے بچہ تو فوراً کہتی ہے کہ ابھی ابا پانی ہوگا، اب بچپن ہی سے
بیٹے کی نگاہ میں والد جلاد ہو جاتا ہے، وہ جلاد ہے کبھی آئے گا کام سے کچھ کرے گا، تو یہ بھی غلط ہے۔ اسے والدہ کو چاہیے کہ والد کے لیے اب ادب سکھائے اپنے بیٹے کو اور اسے جلاد بنا کر پیش نہ کرے۔ اور اسی وہ جو حدیث ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ والدہ کا مقام والد سے بہت بلند ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہے نہیں۔ والد کا مقام الگ ہے، اپنی جگہ اہم ہے، والدہ کا مقام بھی اپنی جگہ اہم اور الگ ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ والدہ کے لیے حقوق کے بارے میں اس لیے فرمایا کہ والدہ کمزور ہوتی ہیں، وہ عورت ہے، ضعیف ہے، ناتواں ہے، والد مضبوط ہے، کبھی حصہ ہے، اللہ نے اسے علم و عقل کی دولت سے نوازا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید والدہ کی اہمیت کو بڑھایا ہے۔ لیکن والد کی اہمیت بھی ماں سے کسی طور پر کم نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کو والد کی اہمیت بتانے، سمجھنے، خود والد کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اولاد جیسی عظیم نعمت دے کر کتنی فضیلتوں سے اسے نواز دیا ہے۔ تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں والد کی قسم یاد فرماتا ہے، اپنے علیہ السلام اور نیک سارے لوگ اولاد کی طرف کے لیے اس کی طرف میں ہوئے اور والد بننے کے لیے انہوں نے راتوں کو دعائیں کی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نوازا تو پھر انہیں ادب سکھایا، یہاں تک کہ اولاد والد کا ادب کب کرے گا؟ جب ماں باپ اسے ادب سکھائیں گے اور والد کی اہمیت بتائیں گے۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب وہ راتوں کو اٹھتے تھے، بچوں کو یہ اولاد عظیم نعمت ہے، اور نعمت میں بتا چکا کہ کتنی عظیم نعمت کا اولاد ہے، اتنی عظیم نعمت ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے رو رو کر اللہ سے اولاد مانگا، تب جا کر اللہ نے اولاد دی۔ تو اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ آپ انہیں اچھی تربیت کریں اور آپ ایک اچھے والد بنیں۔ اچھے والد کب بنیں گے؟ جب آپ اولاد کے لیے اولاد کو ادب سکھائیں گے اور اللہ سے دعائیں کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ وہ راتوں کو اٹھتے تھے اور اپنے بچوں کے سوتا ہوا دیکھتے اور مصلی بچھاتے، جہاں وہ قیام اللیل کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، اسی وقت وہ 2 رکعت کی نیت یہ کرتے کہ یہ جو میں 2 رکعت پڑھ رہا ہوں اپنے اولاد کے روشن مستقبل کے لیے 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اولاد کے روشن مستقبل کے لیے وہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ ہمارا حال یہ کہ ہم تو فرض نمازی ادا نہیں کرتے، اس لیے نمازیں پڑھیے اور اپنے اولاد کے نیک ہونے کے لیے اور ان کے روشن مستقبل کے لیے دعا کیجیے۔ آپ جو کہتے ہیں نا کہ نمازی کا بیٹا بدماش ہو گیا، مطلب یہ کہ نماز میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے، دعا میں کوئی کمی رہ گئی، دعاؤں سے تبدیل بدل جاتی ہے، اولاد نہیں بدلتی۔ جی آپ جان لیجئے اولاد کے لیے سب سے پہلا مرشد والد ہوتا ہے، سب سے پہلا مرشد ہوتا ہے، ایسا مرشد جو اس کی خیر خواہی چاہتا ہے، اس کی بھلائی چاہتا ہے، خود بھوکے رہتا ہے اسے کھلاتا ہے، خود پیاسا رہتا ہے اسے پلاتا ہے، یہاں تک کہ اولاد کے لیے وہ خون بہا دیتا ہے کہ میرے اولاد کو سکون مل جائے، چین مل جائے، اسے آرام مل جائے۔ اور یہ حدیث پاک میں آیا کہ ماں باپ کی دعا، خاص طور سے والد کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہی ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہوا کرتی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے والد کو وہ مقام عطا کیا جو بڑے بڑے پیروں کو عطا نہیں۔ جی بڑے بڑے، تو سب سے بڑا پیر کون ہے اولاد کے لیے؟ والد۔ اگر والد دعا کرے اپنے اولاد کے لیے تو وہ تمام تعویذ گھنٹوں اور دیگر اولاد مذاہب سے اللہ تعالیٰ اسے بنیاد کر دے، اسے اور نہیں اللہ نے والد کو بنیاد کر رکھا ہے۔ یہ دعا چھوڑ کر کے اولاد کے لیے اللہ سے بہترین مانگنا چھوڑ کر کے یہ تعویذ گھنٹوں کے پیچھے پڑا ہوا اولاد بڑھ رہی ہو۔ آپ کی دعا اپنے اولاد کے لیے ایسی جیسے نبی کی دعا ہے،
عزیزان تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ جسے بھی اللہ نے اولاد کی دولت سے مالامال کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ بہتری کا ارادہ فرمایا ہے، خیرداری کا ارادہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک والد ہونے کی توفیق عطا کرے اور ہمارے اولادوں کو اولاد کے لیے اچھا اور نیک باپ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے اولاد ہیں ان سب کو اپنے ماں باپ کے لیے بہتر بیٹا ثابت ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر ہمارے حضرت مفتی اللہ چشتی حفظ اللہ تعالیٰ بارگاہ میں مبارکباد کا ہدیہ قبول پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک کرے اور باپ دادا کی طرح انہیں بھی بہترین عالم دین مفتی بنائے۔ حضرت مفتی میں مفتی ہیں، یہ بھی مفتی ہے، ان کے والد مفتی ہے، ان کے تمام بھائی ساتھوں بھائی بھی عالم دین مفتی ہے، ان کی بہنیں بھی عالمہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھرانے کو میں جو علم کی جو روایت ہے، اس علم کی روایت کو اللہ تعالیٰ قائم دائم فرمائے اور یہ جو علم و حکمت کا کی جو وراثت ہے، اس وراثت کو بابو اشرف رضا دمشقی میں منتقل فرمائے۔ آمین بجائے سید المرسلین وآخر دعوانا الحمد للہ العالمین۔ السلام علیکم۔ یا نبی سلام